السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت یونس مشہور پیغمبروں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہر نینوا میں پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آپ نے وہاں کے لوگوں کو حضرت موسیٰ کے دین کی طرف بلایا، انہیں خدا کی رحمت کی خوشخبری سنائی اور اس کے غضب سے ڈرایا، لیکن آپ کی کوشش کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ کسی نے آپ کی بات نہ مانی، بلکہ الٹے آپ کی رسالت کا انکار کرتے اور آپ کو تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ جب ان کی نافرمانی حد سے آگے بڑھی، تب حضرت یونس نے دعا کی کہ خدایا، میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے، تو ان پر عذاب نازل کر۔ اس کے بعد آپ شہر سے نکل گئے اور لوگوں سے کہا، تم پر 3 دن کے بعد خدا کا عذاب آ جائے گا۔ اللہ نے ایک گرمی اس شہر پر بھیجی، لوگ گرمی سے تڑپنے لگے اور پریشان ہو کر حضرت یونس کو کھوجنے لگے۔ جب حضرت یونس نہ ملے تو سب عورت مرد شہر کے باہر ایک ٹیلے پر جمع ہوئے، بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کیا۔ اس طرح جانوروں کے بچوں کو بھی ان کی ماؤں سے الگ کیا کہ کئی روز تک وہ لوگ روتے رہے اور خدا سے معافی مانگتے رہے۔ اللہ کو ان پر رحم آیا اور اس عذاب کو اٹھا لیا۔ حضرت یونس شہر کی طرف واپس ہوئے۔ آپ سمجھ رہے تھے کہ خدا کا عذاب آ چکا ہوگا اور قوم تباہ ہو چکی ہوگی۔ راستے میں ابلیس انسان کی صورت میں ملا اور کہا، عذاب تو ان سے ہٹ گیا، اب تم مت جاؤ، نہیں تو وہ تمہیں جھٹلائیں گے۔ یہاں حضرت یونس سے ایک بھول ہو گئی۔ آپ نے خدا کے حکم کا انتظار نہ کیا اور واپس پھر گئے، دریا کے کنارے پہنچے اور کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی بھی دریا میں ٹھہر گئی۔ کشتی والے نے کہا کہ کوئی بندہ اپنے مالک سے بھاگ کر یہاں بیٹھا ہے، اس لیے کشتی اٹک رہی ہے۔ لوگوں نے چھان بین کی، لیکن کوئی بندہ بھاگا ہوا نہ ملا۔ حضرت یونس کے جلال اور جمال کو دیکھ کر کسی کو یہ خیال بھی نہ ہوتا تھا کہ قصوروار وہ ہیں۔ حضرت یونس نے فرمایا، وہ بھاگا ہوا بندہ میں ہوں، مجھے دریا میں ڈال دو، تب تمہاری کشتی پار ہوگی۔ لوگوں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو برکت والے ہیں، آپ کی برکت سے تو کشتیاں طوفان سے نجات پاتی ہیں۔ حضرت یونس نے فرمایا، چٹی ڈالو، جس کے نام چٹی نکلے اس کو دریا میں ڈال دو۔ جب چٹی ڈالی تو چٹی حضرت یونس کے نام نکلی۔ لوگوں نے چٹی کا اعتبار نہ کیا اور کہا کہ ہم آپ کو دریا میں ہرگز نہیں ڈالیں گے۔ چٹی 3 بار ڈالی گئی اور ہر بار حضرت یونس ہی کے نام نکلی۔ مجبور ہو کر انہیں دریا میں پھینک دیا گیا اور ایک بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ اس طرح حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گئے۔ پھر وہ خدا کی تسبیح کرنے لگے۔ حضرت یونس کئی دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اپنے رب کو پکارا، لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی خدا نہیں ہے تیرے سوا، تو پاک اور بلند ہے، میں تو قصوروار ہوں اور ظالم ہوں۔ پھر مچھلی نے اللہ کی مہربانی سے ایک کشادہ میدان کے کنارے آپ کو اگل دیا۔ خدا نے وہاں ایک بیلدار درخت اگایا جہاں انہیں آرام ملا۔ جب بدن میں کچھ طاقت آئی اور آپ تندرست ہوئے، تب خدا کے حکم سے قوم کی طرف روانہ ہوئے۔ قوم کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ آپ جب شہر کے کنارے پہنچے تو ایک قافلہ ملا
آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں اینس بن منتا کی قوم میں سے ہوں۔ آپ نے پوچھا اس اینس کی کیا خبر ہے اور اس کے بعد قوم کا کیا حال ہوا؟ اس نے جواب دیا اینس بہترین لوگوں میں سے ہے۔ اس کے چلے جانے کے بعد قوم پر عذاب آیا۔ جب لوگوں نے اینس کو نہ اپنایا تو سب نے توبہ کی۔ رحم کرنے والے خدا نے وہ عذاب دور کر دیا اور مصیبت سے نجات دی۔ حضرت اینس نے اس گابلے سے کچھ دودھ مانگا۔ اس نے کہا قسم ہے اینس کے خدا کی، جب سے اینس گیا نہ تو برسات ہوئی اور نہ گھاس جمی۔ بکریاں کاٹے اور کوڑا کنکڑ کھا کر اپنی بھوک مٹاتی ہیں، ان کے تھن سوکھ گئے ہیں۔ میں آپ کو دودھ کہاں سے پلاؤں؟ میں حضرت اینس نے نہیں کہیں بکریوں کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، ان کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ گابلے نے کہا خدا کی قسم اگر اینس زندہ ہے تو ہی اینس، آپ نے کہا تو جا کر قوم کو میری خبر پہنچا دے۔ اس نے کہا ملک کے بادشاہ نے تو طے کیا ہے اگر کوئی مجھے اینس کی سلامتی کی خبر دے گا تو میں اپنا ملک دے کر اس کا خادم بن جاؤں گا، اس لیے اگر میں بغیر کسی دلیل کے یہ خبر پہنچاؤں گا تو لوگ کہیں گے یہ گاولا ملک کے لالچ میں جھوٹ بولتا ہے، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ آپ نے فرمایا جو میری خبر کر بکریاں اور پتھر جس پر میں بیٹھا ہوں گواہی دیں گے۔ جب گاولے نے لوگوں کو خبر کی تو ایک بھیڑ اکٹھا ہو گئی اور گاولے کو جھٹلانے لگے۔ گاولا انہیں اپنے ساتھ لے کر جنگل لایا۔ بکریوں اور پتھر نے اس کے سچے ہونے کی گواہی دی۔ لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی اور وہ اینس کی تلاش میں نکلے۔ آخر اسی جنگل میں ایک پیڑ کے نیچے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ وہ آپ کے قدموں پر گر پڑے